الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر جمعے سورۃ کہف کی تلاوت کو لازم پکڑے. دجال یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی ان کو اپیل کی تلقین کی ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو صحابہ کرام کو سب سے زیادہ جس فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے وہ یہی دجال والا فتنہ ہے. اور یہ جو دجال والا فتنہ ہے یہ سب فتنوں سے بڑھ کے ہے. اور یہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ پتہ نہیں دجال ہماری زندگیوں میں آئے گا یا نہیں آئے گا, ہم تو پہلے ہی نکل جائیں گے. دیکھو ایک دجال کا ظاہر ہونا ہے اور ایک ہے دجال کا نظام پہلے ہی مقرر کر دینا. جس طرح یہود و نصارہ اس وقت پورے مل جل کے ایک زمین کے اوپر وہ دجالی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں, اس فتنے سے بھی ہم نے پناہ مانگنی ہے کہ اس دجالی نظام کے اندر بھی ہم جکڑے نہ جائیں. جتنے بھی گویا دین سے دور ہونے والے کام ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر تجارتی اعتبار سے مثلا سودی کاروبار ہے, یہ بھی ایک دجالی نظام کا بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح جو بھی ذرائع اس وقت موجود ہیں کہ جو ہمیں ہمارے دین سے دور کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ لیں سارے کے سارے دجالی نظام کا حصہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہودی ہر وقت اپنے آقا دجال کی اس رستے کو ہموار کر رہے ہیں. وہ انتظار کے اندر ہیں کہ ہمارا آقا جب یہ دنیا کے اندر آئے گا تو اسے زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑے گی, لہٰذا ہم اس کے آنے سے پہلے یہ رستوں کو کیا کر دیتے ہیں, ہموار کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا آقا ہم سے خوش ہو جائے. اور یقین کرو احادیث شریف کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں نا فتنوں کا مطالعہ, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے اپنی امت کی کہ ان فتنوں سے محفوظ رہنا ہے, ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہیں کہ جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ انٹرنیٹ کے اندر آج کیبل اور جتنے بھی بے حیائی کے ذرائع ہیں اگر ان کو انسان سمجھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا انسان سمجھ سکتا ہے, مداوا کر سکتا ہے کہ واقعتاً یہ گہرائی کے اندر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے کی پیشن گوئی کی وہ یہ فتنہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو ایک فتنے سے محفوظ رہنے کی پیشن گوئی ہے, قیامت کی نشانی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قرب قیامت نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور نہ ہی مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اب اس حدیث کا یقین کرو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چور ڈاکو دکان کے اوپر چلے جائیں، وہ جا کے فیر مار دیں، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس نے پیسے نہیں نکال کے دیے، یہ آگے سے اکڑ گیا جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس وجہ سے فیر چل پڑے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ قاتل کو بھی نہیں پتا ہوگا، نہ مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا۔ یقین کرو اس حدیث کی تحقیق کے اندر، سرچ کے اندر مجھے بڑا وقت لگا تھا۔ ایک بار میں نے اسی کے اوپر تلاش کی، سرچ کی، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے مریانہ ویب۔ 4 ویب سائٹیں اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو صرف ایک دجالی نظام کا ایک آپ کو آگاہ کرنے لگا ہوں کہ کس طرح ہمیں اس دجالی نظام کے اندر جکڑا جا رہا ہے۔ وہ صرف اسی کی وجہ سے کہ ہم ہر جمعے سورۃ کہف کی تلاوت کریں، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دجال ہماری زندگیوں میں آئے گا، نہیں آئے گا، ہم تو پہلے مر جائیں گے، وہ تو بڑا وقت ہے۔ لیکن ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگیوں میں کہ دجالی نظام کا حصہ نہ بن جائیں، ہماری آخرت نہ بگڑ جائے۔ اور یقین کرو ہمارے ممبر و محراب بھی اس فتنے کو بیان کرنے سے آج خالی ہے، کوئی ہماری اس طرف توجہ نہیں دلا رہا۔ یہودیوں کے خلاف اگر کوئی بات کی جاتی ہے، اگر وہ انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کریں، وہ فوراً آدھے گھنٹے کے اندر ریموو ہو جاتی ہے، خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ اپنے خلاف کسی کو اگلوانا نہیں چاہتے، وہ بتانا نہیں چاہتے اپنا آپ کہ ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں، خاموش ہیں وہ کہ یہ طاقتیں آج دنیا کے اندر یہ دجالی نظام کو ہموار کر کے، دجالی نظام ہمارے گھروں میں داخل فرما کے ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے مریانہ ویب، ہر بندہ اس کے اوپر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ اس کا ممبر بھی بننا چاہے تو اس کی پہلے آئی ڈی لی جاتی ہے، اس کے خاندان کا سارا بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے کہ تیرے کتنے بھائی ہیں، تیری کتنی بہنیں ہیں، تیرا فلانا کون ہے، تیرا فلانا، ساری تحقیقات محفوظ کر کے پھر اس کو اپنا ممبر بنایا جاتا ہے۔ 300 سال سے دنیا کی 2 بڑی خفیہ ٹیمیں یہودیوں کی بنی ہوئی ہیں، جس کا نام ہے ایک الومیناتی اور دوسری فری میسن۔ یہ 2 ٹیمیں دنیا کی ایسی ہیں جو خفیہ طور پہ کام کر رہی ہیں، اور یہ 2 ٹیمیں یہ وہی ہیں کہ جو دجالی نظام کو ہموار کرنا چاہتی ہے۔ پوری دنیا کی حکومتیں دھنگ آ گئی ہیں کہ یہ کہاں کام کر رہے ہیں، کدھر ہیں، لیکن پوری دنیا کو انہوں نے اپنی انگلیوں کے اوپر نچایا ہوا ہے۔ کیا چلتا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر؟ وہاں پہ کرائے کے قاتل خریدے جاتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں، فلانے بندے کو مارنا ہے، اس کی تصویریں پھینکی جاتی ہیں۔ بٹ کوائن کرنسی ہے جس کا ایک سکہ پاکستانی 7 کروڑ روپیہ بنتا ہے، بولیاں لگتی ہیں، ہاں بھی فلانے بندے کو مارنا ہے، ہم اتنی پیسے دیں گے تمہارے پاس، لا بھی کون مارنے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھو جو قاتل ہے، جو مروانے والا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ کون مارنے والا ہوگا، اس نے صرف بولی لگانی ہے، اور جس نے اس بولی کو قبول کرنا ہے وہ کہے گا ہاں بھی میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ اتنا پیسہ دیں میں آپ کو ماروں گا، ثبوت کے طور پہ وہ ویڈیو بنائے گا مارنے والے کی۔ اب دیکھو مقتول جو ہوگا، مرنے والا، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، جو قاتل ہوگا اس مارنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا نہ میں کیوں مار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی وہاں جا کے مجھے سمجھ آئی تھی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرے کئی دوست ہیں سافٹ ویئر انجینئر، مجھے خود بتاتے ہیں کہ 5% انٹرنیٹ کا حصہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پہ۔ گوگل ہمیں کیا کچھ نہیں دکھاتا، ہر چیز گوگل پہ موجود ہے، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، یہ سارا 5% حصہ ہے، 95% حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ کیا چل رہا ہے وہاں پہ، کیا چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں۔ وہ سارا الومیناتی دنیا کی جو 2 خفیہ تنظیمیں یہودیوں کی وہی کام کر رہی ہے، دجالی رستے کو ہموار کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کے اندر پھنسایا گیا ہے، یہ جو فتنہ ہے نا، یہ دجالی فتنہ ہے بہت بڑا۔ آپ غور کرو ذرا کہ انسان بے صبرا ہو چکا ہے آج، بے صبرا۔ 10 منٹ کی 20 منٹ کا وہ بیان نہیں سنے گا، صرف 1-2 منٹ کی وہ ویڈیو سن کے بس بے صبرا ہو رہا ہے۔ ٹک ٹاک کا یہی انجام ہوا ہے نا آج، کہ انسان کے اندر سے صبر کا مادہ نکال دیا اس نے،
فیس بک کا یہی انجام کہ صبر کا مادہ نکال دیا ہے، ہمیں بے صبرا بنا کے رکھ دیا، ہمارے دین سے دور کر دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، وہ یہ بہت بڑا سہارا لیا جا رہا ہے اس موبائل کا، اس انٹرنیٹ کا، تباہی اتر رہی ہے۔ تو خدا کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ یہ ہر جمعے سورۃ کہف کا ضرور اہتمام کرو۔ جو انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر جمعے کیا کرے، سورۃ کہف کو ضرور پڑھے۔ جمعے کے بعد پڑھ لو، جمعے سے پہلے پڑھ لو، عصر سے پہلے پہلے یعنی یا عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے سورۃ کہف کو ضرور پڑھو آپ۔ تو ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں سب کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ہر جمعے سورۃ کہف کو پڑھیں گے؟ لیکن اس کے سب سے بڑا مجھے جو پتا چلے گا وہ آپ کو یہاں سے پتا چلے گا جب آپ جمعے کے اندر سب سے پہلے آؤ گے۔ جی بھائی، آپ میں سے کون ہوتے ہیں جو جمعے والے دن جن کو چھٹی ہوتی ہے اور وہ اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ تو کافی تعداد ہے۔ تو یہ جو جن کے گھر قریب ہے نا مسجد کے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور وہ ترجمہ کلاس پڑھنے والے ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے سب سے پہلے مسجد میں آؤ، آ کے اچھے طریقے سے قرآن پاک کھول کے وہاں سے سورۃ کہف کی تلاوت کرو۔ اگر پہلے بالفرض ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کے بعد بیٹھ کے تلاوت کر لو۔ کتنے جمعہ آتا ہے نا، ہفتے کے بعد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الیوم، کہ جمعہ جو ہے دنوں میں سے سب سے بہترین دن ہے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یہودیوں نے خود مقرر کیا تھا، ہفتے کا دن یہودیوں نے خود مقرر کیا تھا، انہوں نے کہا ہم اس دن عبادت کریں گے۔ عیسائیوں نے خود مقرر کیا تھا کہ ہم اتوار والا دن چنتے ہیں، ہم اس کو عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خود امت محمدیہ کو یہ جمعے کا دن دیا، اور امت محمدیہ نے سر تسلیم خم کر دیا کہ ہم اس دن کو اللہ کی تعظیم کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ دن کو چن لیا۔ لیکن آج ہم کیوں اپنے جمعے کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم آخر کے اندر پہنچتے ہیں جمعے کے اندر؟ کیوں ہم اپنے ثواب کا سارا ستیہ ناش کر لیتے ہیں؟ جو پہلے آنے والا ہوتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب نیکیاں یہ قبر میں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں قبر کے اندر؟ تو سارے حضرات ارادہ کرو، جو خاص کر محلے کے اندر رہنے والے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جمعے کے اندر سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ جی بھی پکا ارادہ کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں اونچی بولو ذرا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ اوپر اونچی، یہ انشاءاللہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ بولو کہ کوئی مقروض آپ کو جب کہے نا کہ کل 11 بجے مجھ سے پیسے لینے کے لیے آ جانا، تو جو پھر وہ انشاءاللہ آپ کے دل سے نکلے، انشاءاللہ میں پیسے لینے آؤں گا تجھ سے، وہ انشاءاللہ۔ ہاں انسان اگر خود مقروض ہو اور دوسرے نے ان سے قرضہ لینا ہو، وہ کہے کہ کل انشاءاللہ 11 بجے تجھے میں تیرا قرض اتار دوں گا، وہ انشاءاللہ نہیں۔ انشاءاللہ دوسری کہ اگر کوئی مقروض آپ کا کہے کہ میں تجھے کل 11 بجے پیسے دینے دوں گا، آ جانا میرے پاس لینے، وہ انشاءاللہ پکی انشاءاللہ۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جمعے کا ضرور بضرور اہتمام کرو۔ آپ کے اوپر قرآن کا رنگ ہونا چاہیے۔ اب تو 15 سپارے ہو چکے ہیں، اب تو قرآن کا رنگ سب کے اوپر نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آپ جہاں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، جس سوسائٹی کے اندر جائیں، آپ کی تو پہچان بن چکی ہے، بھئی یہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ترجمہ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ اگر ہم اپنی پہچان نہیں بنائیں گے تو پھر کون بنائے گا اپنی پہچان؟ کیا جاہل لوگ پہچان بنائیں گے کہ ہم دیندار ہیں؟ جو 15 سپارے جس نے پڑھ لیے بھئی وہ دیندار بن چکا ہے۔ میرے نزدیک اب آپ آدھے عالم بن چکے ہو۔ کیا بن گئے ہو؟ آدھے عالم بن چکے ہو۔ اگر اب بھی کسی کے اوپر قرآن کا رنگ نہ آیا تو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ اگر قرآن سے بھی اس کا دل نہ بدلا تو پھر اس کی مرضی ہے، تو پھر کسی چیز سے اس کا دل نہیں بدل سکتا۔ اگر قرآن کی آیات سے اس کا دل نہ بدلا، قرآن کی آیات سے اس کے دل میں نور نہ آیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جہاں سے میں نے سبق پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے لے کر یہ آخر تک جہاں سورۃ کہف کا اختتام ہو رہا ہے، یہ فجر کے وقت ہمارے کئی ساتھیوں کا بڑا شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، ہمیں جاگ نہیں آتی۔ سمجھ آئی ہے؟ الارم لگاتے ہیں جی، جاگ نہیں آتی ہمیں۔ یہاں سے لے کر یہاں آخر تک یہ حصہ رات کو پڑھ کے، یہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ فلانے وقت پہ میری آنکھ کھول دینا، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ
جو اس نے نیت کی ہوگی اس کی اسی وقت پہ ٹھیک آنکھ اللہ تعالیٰ کھول دے گا. سمجھ آئیے. اب اس آیت کے بعد بھی اگر میرا درس قرآن والا ساتھی کوئی نماز پڑھنے نہ آئے فجر کی تو پھر یہ میرے لیے ناراضگی کی بات ہے. جی بھی کون کون باقاعدگی کے ساتھ کون کون آتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے؟ سچا سچا بتانا. جی ماشاء اللہ. جی ہاتھ اوپر کرو نا تھوڑا سا, نماز اونچا عمل ہے نا. ماشاء اللہ. تو جو حضرات نہیں آتے, خدا را میں نے کہا ہے نا قرآن کا رنگ نظر آنا چاہیے. اگر اس آیت کے یہ دیکھو میں نے قرآن کا وظیفہ بتایا ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر یہ نہیں پڑھے گا کوئی تو سمجھو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں مسجد کے اندر جا کے. سمجھ آئی ہے. یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے لے کر آخر تک یہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر کے سو جاؤ اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ میری فلانے وقت پہ آنکھ کھل جائے, ٹھیک اس کی فلانے وقت پہ آنکھ کھل. یہ تجربہ کر کے دیکھو آج, اور صبح کو آگے مجھے ضرور بتانا کہ کار صاحب واقعتاً یہ وظیفہ کارآمد ہے, یہ واقعتاً یہ وظیفہ کام کا ہے. ہم انشاءاللہ آج کے بعد اس کا ارادہ کیا کریں گے. سمجھ آئیے. ماشاء اللہ. یہ بتایا ہوا میں نے آپ کو. جی یہ دیکھ لو گواہی کے طور پہ یہ آپ کے سامنے منصور بھائی ہیں. ہاں نہیں چلو ماشاء اللہ تہجد گزار ہیں. جی نیت ہو. دیکھو نماز فرض ہے, نماز فرض ہے. پھر نماز اگر چھوٹ جائے تو قضا بھی ضروری ہے, معاف نہیں ہوتی. سمجھ جو بھی ہو نماز جو ہے یہ فرض ہے, فرض کبھی انسان کے ذمے سے ساقط نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی ہے. مجھے یہ ایسے سوال مجھے ایک اور بندے نے کیا تھا, یہ اس نے کہا جی انسان کی نیت ہو بس, اگر نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے اس کی. سمجھ آئی ہے. تو لیکن انہوں نے اور طریقے سے کیا, اس نے تو اور طریقے سے کیا. وہ تو مزدور تھا, وہ تو بچنا چاہتا تھا کہ مولوی فتویٰ دے اور میں نماز سے چھوٹ پڑوں. اس نے کہا جی میں اس چیز پہ گواہ ہوں کہ نیت کر لو بس نماز ہو جاتی ہے. تمام عملوں کا. جی نہیں یہ چلو اس کی اللہ کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہوگی اس کے اوپر, جو نیت کرے, جو صاف دل سے سچے دل سے نیت کرتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں, ٹھیک ہے وہ اٹھ جائے گا. لیکن جو زیادہ ہی مجبور ہے نا کہ میری نیند بہت پکی نیند ہے, مجھے جاگ ہی نہیں آتی, تو اسے چاہیے کہ وہی آیتیں پڑھے. سمجھ آئی ہے. وہ آیتیں پڑھے ان الذین آمنوا وعملوا. دیکھو منصور بھائی کی گواہی ہے ایک, تو آپ بھی شروع کریں تو کل کو مجھے ضرور بتانا کہ کار صاحب واقعہ یہ وظیفہ جو ہے کارآمد ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں. دیکھیں جی ترجمہ. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تخویف اخروی سنائی تھی. میں نے کہا تھا 4 شبہات تھے اس صورت کے اندر. تو پہلے 2 شبہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت متفرع فرمائی کہ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا یہ کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے میرے سوا کارساز. یہ 2 شبہوں کے اوپر کے اصحاب کہف اور جنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے متفرع فرمائی. آج کی جو آیت ہوگی یہ تیسرے اور چوتھے شبے کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ متفرع فرمائیں گے. دیکھیں پہلے بشارت ہے. پچھلے اللہ نے جب تخویف اخروی سنائی, اللہ نے فرمایا جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال کیا ہو گئے, برباد ہو گئے دنیا میں, اور آخرت کے اندر میں نے جہنم کو ان کی مہمانی کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اب ایمان والوں کا اللہ ذکر فرمائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, کانت لہم جنات الفردوسی, ہوں گے واسطے ان کے باغات ٹھنڈی چھاؤں کے. جنات الفردوسی باغات ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں کے, نزولا بطور مہمانی کے. ٹھیک ہے. کافروں کے لیے کیا ہوگا مہمانی؟ جہنم. ایمان والوں کے لیے مہمانی کیا ہوگی؟ جنت. ٹھنڈی چھاؤں کے باغات ہوں گے ان کے لیے. کیا ہوں گے؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ اس کے, لا یبغون نہیں طلب کریں گے, عنہا اس سے, حولا جگہ بدلنے کو. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ٹھنڈی چھاؤں کے ان کے لیے باغات ہوں گے, اور وہ جو میں باغات ان کو عنایت کروں گا صرف سال کے لیے نہیں, 2 سال کے لیے نہیں, 3 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 20 سال کے لیے نہیں, بلکہ خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے ان کو میں باغات کیا کر دوں گا, ان کے سپرد کر دوں گا, ان کی ملکیت کے اندر دے دوں گا. سمجھ آئی ہے. یہ جنت کی ایک میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک
ایک انسان آپ کو اپنا ایک محل دے دے، لے بھائی یہ چابیاں لے، یہ میرے محل کو لے، لیکن ہفتے کے بعد تو نے وہ محل کیا کر دینا ہے؟ خالی کر دینا ہے، تو یہ تو کوئی نعمت نہیں ہے، یہ تو منہ پہ مارنے والی بات ہے، سمجھ آئیے؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں نے جو جنت کے محلات اپنے بندوں کو دینے ہیں، ہفتے کے لیے نہیں، 2 ہفتے کے لیے نہیں، سال کے لیے، 2 سال کے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کے اندر زندگی بسر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ چلے جائیں گے، دوبارہ اس جگہ سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا۔ دیکھو آگے بھی دیکھو، لا یبغون عنہا حوالا، اللہ نے فرمایا کہ وہ طلب ہی نہیں کریں گے اس جگہ سے کوئی اور جگہ بدلنے کو۔ انسان جو ہے نا، انسان ایک جگہ اگر رہتا رہے تو اس کا دل جو ہے پورا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا مکان بدلوں، میں کسی اعلیٰ سوسائٹی کے اندر جاؤں، میں کسی اور ٹاؤن کے اندر اپنا کیا بناؤں، مکان بناؤں۔ لیکن اللہ نے فرمایا جب میں جنتیوں کو ان کا محل دوں گا نا، ان کو وہ جگہ بدلنے کا دل ہی نہیں کرے گا، وہ کہیں گے ہمیشہ کے لیے ہم یہاں پہ رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پھل ہوں گے نا جنت کے پھل، مثال کے طور پہ سیب ہے، سیب یہ ملے گا جنتیوں کو، جب اس کو وہ سیب ملے گا کھائے گا، دوبارہ اس کو پھر سیب کھانے کی خواہش پیدا ہوگی۔ ہاں مشابہت تو رکھے گا وہ سیب، لیکن اس کا ذائقہ پہلے سیب کے ذائقے جیسا نہیں، بلکہ اس کا ذائقہ بھی بدل کے اللہ تعالیٰ دے گا، اور ایک جیسی چیز نہیں ہوگی، مختلف قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ اور جنت کے اندر اللہ مشقت بھی دیں گے نہ تکلیف دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جو ہوا کے اندر چلے گا، اور اس چشمے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل بھی بتائی کہ وہ چشمہ یوں یوں ہوا کے اندر چلے گا، یوں یوں۔ انسان کہے گا کہ مجھے اس سے پانی کا ایک گلاس مل جائے، صرف اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ پانی کا ایک گلاس بھر کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت کی نہریں ہوں گی جو 4 جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، شہد کی، دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ یوں اگر اس کے دور نہر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی دیں گے، وہ اس چھڑی کے ذریعے اس نہر کی طرف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نہر کا رخ پلٹ کے موڑ کے اس کے سامنے نہر چلا دیں گے، قریب کر دیں گے۔ یعنی جنت میں تکلیف نہیں، مشقت نہیں، نعمتیں لا تعداد ان گنت ہوں گی کہ انسان اس نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ کہ اللہ نے فرمایا لا یبغون عنہا حوالا، کہ وہ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے پھر جنت سے نکلنے کو ان کا دل نہیں کرے گا۔ کیوں بھائی، چاہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے جنت؟ یہ باغات سب کو چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے قرآن بہت ضروری ہے، اس کے لیے نیک عمل بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہم سب کو اللہ والا بننا پڑے گا، اس کے لیے ہم سب کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اس کے اوپر ہمیں اپنے دین اسلام کے اوپر چلنا پڑے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا یہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور آپ قرآن پاک میں یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر جنتیوں جو اہل جنت ہوں گے قیامت والے دن، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، بالفرض اگر دنیا کے اندر تھوڑا بہت ان کی دوسروں سے ناراضگی ہوگی اہل جنت کے آپس میں، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرنے سے پہلے کیا کر دیں گے؟ ان کی ناراضگیوں کو نکال دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دل صاف کر کے سب کو کہاں داخل کریں گے؟ جنت کے اندر داخل، کہ جنت کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، جنت کے اندر ایک دوسرے سے ناراضگی بھی نہیں ہوگی، جنت کے اندر سب کا اتفاق ہوگا، سب کی محبت ہوگی، سب کا آپس کے اندر پیار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر۔ یہ ہے اب تیسرے اور چوتھے شعبے کے اوپر متفرع ہوگی یہ آیت، دیکھیں غور سے، سبحان اللہ۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قل، فرما دو میرے پیغمبر، لو کان البحر مدادن، اگر ہو یہ سمندر سیاہی، اگر یہ سمندر کیا بن جائے؟ سیاہی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مدادن سیاہی، لکلمات ربی، واسطے معلومات میرے رب کے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس کے کہ یہ کہ پوری ہو معلومات میرے رب کی، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں ساتھ اس سمندر کے مثل، مددا اور امداد۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تیسرے اور چوتھے شعبے کے اوپر یہ آیت متفرع ہے۔ تیسرا شعبہ حضرت خضر علیہ السلام کا تھا، اور چوتھا شعبہ سکندر ذوالقرنین کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو 2 پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، وہ بھی اپنی مچھلی کو بھول چکے تھے، وہ بھی رستے کو بھول چکے،
اور دوسرے نمبر پہ جب حضرت خضر کے ساتھ سفر ہو رہا ہے 3 بار ان کے اوپر نسیان ہوا. حضرت خضر نے کہا بھی میرے معاملے کے اندر نہیں بولنا، لیکن موسیٰ کے اوپر نسیان بھول چوک کیا آ گئی، غالب آ گئی. موسیٰ بھی عالم الغیب نہیں ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وما فعلتہ عن امری، کہ میں نے اپنے حکم سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا. سمجھ آئی ہے؟ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے پیغمبر ان مشرکوں کو کہہ دو کہ اگر رب کی معلومات لکھنے کے لیے یہ دنیا کے اندر یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی معلومات لکھنے کے لیے، اللہ کا علم لکھنے کے لیے یہ سارا سمندر کیا بن جائے، سیاہی بن جائے، اور اللہ کی معلومات اس سیاہی کے ذریعے لکھنی شروع کی جائیں، یہ سمندر کی سیاہی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کی معلومات ادھوری رہ جائیں گی، وہ مکمل نہ ہو پائیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہی سمندر نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس سمندر کی مثل اور بھی سمندر لے آئیں، لیکن وہ میرے پیغمبر، وہ میرے رب کی جو معلومات ہوگی وہ کیا ہوگی، ادھوری رہ جائے گی، وہ معلومات مکمل نہ ہو پائے گی. تیسرے اور چوتھے شبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو متفرق کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ سارے سمندر کی سیاہی سے اگر اللہ تعالیٰ کا علم لکھنا چاہو تو تب بھی پورا نہیں ہوگا، تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو صرف اتنا علم دیا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہاں اس سے زیادہ پیغمبروں کے پاس علم نہیں ہے. اصحاب کہف، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام الزام، وہ غیب دان نہیں، وہ حاضر ناظر نہیں ہے. غیب دان اور حاضر ناظر صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سمجھ آئی ہے؟ وگرنہ مجھے بتا دو یہ قرآن کی آیت ہے، کسی پیغمبر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ پیغمبر کا علم اتنا ہوتا ہے، یا کسی ولی کا علم اتنا ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کہ اللہ نے فرمایا سمندروں کی سیاہی کو، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، لیکن اللہ کا علم مکمل نہ ہو پائے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں آخر کے اندر اب یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ خلاصہ سورت ہے. دیکھیں فرما دو میرے پیغمبر سوائے اس کے نہیں کہ میں تو بشر ہوں مثلکم، تمہارے طرح کا. کیا ہے؟ میں، ہاں انا نور مثلکم. کیا ہے یہاں پہ؟ ہیں انا بشر ہوں، بولو سارے کیا ہے؟ بشر کس کو کہا جاتا ہے؟ جن کو، فرشتے کو، انسان کو کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کو کہا جاتا ہے نا. اور پھر آگے دیکھو مثلکم، کسی فرشتے کی طرح نہیں، کسی جن کی طرح نہیں، بلکہ تمہاری طرح کا. جس طرح تم انسان ہو، جس طرح تمہارے 2 ہاتھ ہیں، تمہارے 2 پاؤں ہیں، تمہاری 2 آنکھیں ہیں، تمہارے 2 کان ہیں، اسی طرح میرا بھی جسم ہے. میں بھی تمہاری طرح کا کیا ہوں؟ بشر ہوں. لیکن مولوی نے شور ڈالا ہوا ہے ممبر کے اوپر، نہیں جی نہیں، نور ہے، نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا یہ آپ کی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا، جو فیصلہ قرآن نے کر دیا، ہم ساری دنیا کے مولویوں کے فیصلوں کو قرآن کے اس فیصلے کے اوپر قربان کرتے ہیں. پوری روئے زمین کے مولوی بھر جائیں وہ کہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. ایک طرف قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کلمہ نکلوایا کہ میرے پیغمبر آپ خود اعلان فرماؤ کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. ہم قرآن کے فیصلے کو اپنے سینے سے لگا لیں گے اور مولوی کی بات کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ اوپر رکھیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں بات ہے؟ ہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، ہر دور کا مشرک جو ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے، نبی بشر نہیں ہوتا کبھی. آپ مشرکین مکہ کے سارے عقائد پڑھ کے ہے نا، سورۃ انعام بھری پڑھی ہے، سورۃ ہود پڑھی ہے. وہ کہتے تھے اگر اللہ نے وحی اتارنی تھی تو کسی فرشتے نوری کے اوپر اتارتا. یہ کیا، یہ ہماری طرح کا ایک نبی ہے، یہ بازاروں کے اندر چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح کا، یہ کس طرح اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اور نبی تو کیا ہوتا ہے؟ نوری ہوتا ہے. آج بھی لوگوں نے یہ عقیدے اپنائے ہوئے ہیں کہ نبی نور ہوتا ہے. یاد رکھنا آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفات کے اعتبار سے نور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟
بشر ہیں. ظاہری اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہماری طرح ہے, سمجھ آئی ہے؟ جس طرح ہمارا جسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی کیا ہے؟ ہماری طرح کا ہے, انسان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صفات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ نور ہیں. بولو سارے سب کی سب کیا ہیں؟ یہ نور ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اس چیز کے ہم انکاری نہیں ہیں, اس چیز کے ہم انکاری نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انسان کو نور بخشتی ہے, کہ انسان ان تعلیمات کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو درست کرتا ہے, اپنی زندگی کو جس طرح انسان بننے کے قابل, جس طرح انسان کو چاہیے, اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح انسان بنے, تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات سے نور حاصل کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کامل انسان بن سکے, اللہ کے نزدیک وہ نیک بن سکے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وگرنہ دیکھو فرشتہ جو ہوتا ہے اس کے اندر خون ہوتا ہے, بولو فرشتہ کھاتا پیتا ہے. احادیث بڑی پڑی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ پیتے تھے. سمجھ آئی ہے؟ فرشتوں کی شادی ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, اولاد بھی ہوئی. فرشتوں کی اولاد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی, بیٹے تھے, بیٹیاں تھیں, نواسے تھے, نسل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چلی یا نہیں چلی؟ فرشتوں کے اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے؟ نہیں بنایا. فرشتوں کا یہ نظام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک کی بہا کے نہیں بہا؟ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا کے نہیں بہا؟ طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا یا نہیں بہا؟ ہوا کہ نہیں یہ سارے کام؟ فرشتے کا خون ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہ فرشتہ کھاتا ہے نہ. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں, صفات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہے. سمجھ آئی ہے؟ آپ کی تعلیمات روشنی ہے ساری کی ساری اس امت کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں جی آگے, اللہ اکبر. اب یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. قل, میرے پیغمبر فرما دو, انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. یوحی الی, وحی کی جاتی ہے طرف میرے, سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا معبود ہے ایک. پوری سورت کا خلاصہ نکل دیا. نکلا کہ نہیں؟ یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا. 4 شبہات کے جوابات دیے. اصحاب کہف بھی عالم الغیب نہیں, مختار کل نہیں. جنات بھی عالم الغیب نہیں, مختار کل نہیں. حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں, مختار کل نہیں. اسکندر ذوالقرنین بھی عالم الغیب نہیں, مختار کل نہیں. لہٰذا یہ ساری شخصیات معبود بننے کے لائق بھی نہیں. ہاں, معبود صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ اللہ عالم الغیب بھی ہے, اللہ مختار کل بھی ہے. لہذا اس جہان کے اندر عبادت کی جائے گی تو صرف کس کی جائے گی؟ اس کائنات کے اندر پکار کی جائے گی تو صرف کس کی جائے گی؟ مشکل کشا صرف کون ہوگا؟ حاجت روا صرف کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا. سمجھ آئی ہے؟ الہکم الہ واحد, تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. اللہ اکبر. آگے, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر مسئلہ توحید کا ذکر فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لے, اسے چاہیے کہ وہ یہ کام ضرور کرے. دیکھو جی, پس وہ انسان جو امید رکھتا ہے لقاء ربہ, ملاقات اپنے رب کی, ملاقات اپنے رب سے ملاقات کرنے کی, یعنی قیامت کے دن, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, پس چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے, پس چاہیے کہ وہ عمل کرے. عمل کرنا صالحا, نیک. ٹھیک ہے. آگے, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور نہ وہ شریک کرے ساتھ اس کی عبادت کے اپنے رب کے کوئی ایک بھی, کہ اللہ کی عبادت کے اندر کسی ایک کو بھی کیا نہ کرے, شریک نہ کرے. سمجھ آئیے کہ نہیں بھائی؟ اب شریک کیا ہوتا ہے؟ شریک کرنا کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے اندر ہم نے شریک نہیں کرنا؟ آپ اس بات کی کیا گواہی دے سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ, صحیح بات بتانا, صحیح بات, کیا مشرکین مکہ 2 خالق مانتے تھے؟ سچی بات بتانی ہے, صحیح بولو سارے. 2 خالق مانتے تھے وہ. خالق کس کو مانتے تھے وہ؟
اللہ کو مالک کس کو مانتے تھے؟ رازق کس کو مانتے تھے؟ اپنے کانوں کی سماعت کا، اپنے دل کا، اپنے آنکھوں کے دیکھنے کا وہ مالک کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ یہ قرآن کے اندر اللہ نے مشرکین مکہ کے سارے عقائد بیان کیے یا نہیں کیے؟ بولو، سارے کیے کہ نہیں کیے؟ سارے عقائد اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے۔ پھر جب وہ کشتیوں کے اندر پھنستے تھے سمندر میں، بتاؤ وہ خالص کس کی پکار کرتے تھے؟ پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے مشرکین مکہ، اور جس کو قرآن نے کہا ہے مشرک، جس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ مشرک، وہ جب حج کے لیے، عمرے کے لیے حرام باندھتے تھے تو بتاؤ تلبیہ پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک۔ وہ کہتے تھے اپنی زبان سے تلبیہ پڑھتے، وہ مشرک تھے وہ، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب وہ خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں، مالک بھی اللہ کو مانتے ہیں، رازق بھی اللہ کو مانتے ہیں، داتا بھی اللہ کو مانتے ہیں، محیی ممیت، زندہ کرنے والا، مردہ کرنے والا، جان ڈالنے والا، جان نکالنے والا، وہ سب کچھ اللہ کو مانتے تھے۔ تلبیہ کے اندر وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہیں، تو بتاؤ پھر قرآن نے اس کو مشرک کیوں کہہ دیا؟ کیوں کہا ہے قرآن نے ان کو مشرک؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، اللہ کو جو مان لے وہ کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرک تو اسے کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کو نہیں مانتا۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ اور بھائی مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے اللہ کو مانے، پھر اللہ کے نیک ولیوں کو، بزرگوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کیا کرے؟ شریک کرے، وہ اصل مشرک ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر ولیوں کو، نبیوں کو شریک کرے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مشرک۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے، شریک کرنے والا۔ کس کے ساتھ شریک کرے گا؟ جب اللہ کو مانے گا تو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرے گا۔ اور بھائی جس نے سرے سے ہی اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے وجود کا انکار کہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ دہریہ ہوتا ہے، وہ خدا کی ذات کا قائل ہی نہیں، وہ تو ایک بھیانک مجرم ہے۔ اس کا قرآن نے مخاطب بھی نہیں کیا، اس کو قرآن نے مخاطب ہی نہیں کیا۔ جو خدا کی قدرت کا، خدا کے وجود کا قائل ہے، یقین کرو خدا نے اس کو مخاطب ہی نہیں کیا قرآن میں۔ مخاطب اللہ نے ان کو کیا جو خدا کی ذات اور صفات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ اچھا مشرک کیوں تھے وہ؟ کیوں تھے وہ مشرک؟ اللہ نے سورۃ یونس کے اندر فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ وہ لوگ جن کی عبادتیں کرتے ہیں، وہ مشرکین مکہ جن کی عبادتیں کرتے ہیں، کن کی عبادتیں؟ لا یضرہم، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ویقولون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کی باتیں کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ بتاؤ، اللہ کے تو وہ قائل تھے، لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا تم ان کی باتیں کیوں کرتے ہو، ان کو اپنے غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں کیوں پکارتے ہو، کیوں تم ان بتوں کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، اپنی زبان سے کہتے تھے یہ سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ ان کا شرک تھا اصل۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ نے ان کا فرمایا ما نعبدهم ليقربونا الا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ مشرکین کہتے تھے جن کی ہم عبادتیں کرتے ہیں نا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی سیف الملوک یا ہیر وارث شاہ نہیں پڑھ رہا میں، یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں میں، اور قرآن کی آیات کے آگے کوئی بول کے دکھائے کوئی بول کے۔ یہ مشرکین کا اللہ نے عقیدہ بیان فرمایا۔ کیا سچی سچی بات بتانا، آج لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جن قبر والوں کی ہم سجدے کر رہے ہیں، جن کے آگے قبر والوں کے پاس جا کے ہم مانگتے ہیں، جن کے نام کام کالا دمبا ذبح کرتے ہیں، یہ جو بزرگ ہے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے کام کرواتے ہیں اللہ سے۔ ہے کہ نہیں یہ عقیدہ؟ بولو، یا تو قرآن کی آیت کو والعیاذ باللہ کو یہ غلط ہے، یا پھر اپنے عقیدے کو مان لو کہ ہمارا عقیدہ شرکیہ ہے، ہمیں مولوی نے غلط پٹی کے اوپر، غلط راہ کے اوپر چلایا ہے۔ یا تم مولوی کی مان لو یا قرآن کی مان لو۔
مولوی کی بات کے اندر شک ہے، خدا کی قسم شک ہے، لیکن خدا کے کلام کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اس کے ماتھے کا جمر سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ولیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے؟ پکارتے ہیں نا۔ میں ایک آپ کے سامنے، آپ روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر اللہ سے وعدہ کر کے جاتے ہو، نماز میں 5 وقت کی نماز میں نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ سے وعدہ کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کرتے ہیں کہ نہیں سب وعدہ؟ کیا ترجمہ ہے اس کا بولو؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ ماضی کا نہیں، کرتے تھے نہیں، نعبدو کے مضارع کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مضارع کے اندر 2 زمانوں کا معنی پایا جاتا ہے، حال کا معنی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نعبدو عربی کا ضابطہ ہے کہ جب فعل اور فاعل بعد میں آ جائے، مفعول کی ضمیر پہلے آ جائے، وہاں حصر کا معنی ہوتا ہے، تخصیص کا معنی ہوتا ہے۔ معنی ہم یہ کریں گے، ایاک نعبدو، اللہ ہم پہلے بھی تیری عبادت کرتے تھے، اب بھی تیری عبادت کرتے ہیں، اور مستقبل میں بھی تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ مولوی انشاءاللہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ نعبدو فعل فاعل ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ فعل ہے۔ ہم کرتے ہیں کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ اور ایاک مفعول ہے، مفعول، اور آپ کو پتہ ہے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مفعول۔ یہی ضابطہ ہے نا۔ لیکن عربی کے اندر گرامر کا یہ ضابطہ ہے کہ ایاک تیری، مفعول کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ کرنے والے عبادت کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور عبادت بھی کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ بعد میں نعبدو، ایاک کیا ہے؟ پہلے ہے۔ جب مفعول پہلے آ گیا، فعل فاعل بعد میں آ گیا، وہاں پہ حصر تخصیص کا معنی، یہ ہی جو ہے نا، ہی ترجمہ یہ اسی کا ہو رہا ہے، یہ اسی گرامر کے مطابق ہو رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اب کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ بولو عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی؟ بولو سارے اونچی آواز سے۔ 3 قسمیں ہیں۔ الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مقتدیوں کو عبادت کی قسموں کا بھی پتہ ہے، الحمدللہ۔ دیکھ لو جا کے دوسری مسجدوں کے اندر 40 50 سال ہو گئے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو عبادت کی قسم کا بھی نہیں پتا کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ نے ہمارے سب مقتدیوں کو واقف کر دیا کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہاں، کون سی؟ قولی، فعلی، مالی، 3 عبادتیں۔ قولی عبادت زبان کی عبادت ہوتی ہے، زبان کی عبادت کہ انسان زبان سے اللہ کو پکارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا کیا ہوتا ہے؟ مغز ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، قرآن نے سب سے زیادہ جس عبادت کے اوپر زور دیا ہے وہ یہی عبادت ہے، پکار والی عبادت۔ قرآن نے سب سے زیادہ زور عبادت جس کی عبادت کے اوپر دیا ہے، پکار والے قولی عبادت کے اوپر دیا ہے۔ فعلی عبادت کے اوپر قرآن نے زور نہیں دیا، مالی عبادت کے اوپر قرآن نے اتنا زور نہیں دیا۔ قولی عبادت زبان پکار کے اوپر قرآن نے سب سے زیادہ کیا دیا ہے؟ زور دیا ہے۔ ہاں، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو بولو پکار صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ ہی کی پکار کرنی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ دوسری عبادت کون سی ہے بھائی؟ فعلی عبادت۔ فعلی عبادت کے اندر کیا ہے؟ سجدہ انسان کے جسم سے تعلق، طواف انسان کے جسم سے تعلق رکھتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا، حجر اسود کا بوسہ لینا، اور قربانی تو مالی عبادت ہے، لیکن طواف کرنا، حجر اسود کا بوسہ، صفا مروہ کی سعی، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ فعلی، جس کو دوسرا نام ہم بدنی بھی کہہ سکتے ہیں، بدنی باتیں۔ سچی بات بتانا، اگر طواف خانہ کعبہ کے ارد گرد کیا جائے گا، 2 نظریے رکھ کے کیا جائے کہ اللہ ہمارے اس طواف کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمارے اس طواف کے اوپر ہمیں نیکی دے گا، تو یہ طواف کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ اگر یہی طواف 2 نظریے رکھ کے علم غیب اور مختار کل
یہی طواف اگر کسی قبر والے کا کیا جائے گا تو بتاؤ اس قبر والے کی کیا بنے گا؟ یہ عبادت بنے گا کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ یہ قبر والا میرے اس طواف کو دیکھ رہا ہے، یہ قبر والا میرے اس طواف کے اوپر مجھے نفع نقصان پہنچانے کے اوپر قادر ہے۔ اگر سجدہ کسی قبر والے کو کیا جائے گا تو یہ سجدہ بھی کیا بن جائے گا؟ اس پیر کی عبادت بن جائے گا۔ تو بتاؤ مجھے سچی سچی کلمے میں کیا اقرار کیا تھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کولی عبادت میں تیرا کوئی شریک، نہ فعلی عبادت میں تیرا کوئی شریک، نہ مالی عبادت میں تیرا کوئی شریک۔ یا اللہ کولی، فعلی، مالی ہر قسم کی عبادتوں کے اندر تو وحدہ لا شریک ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ ہر قسم کی عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا یہ نماز کے اندر وعدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں مسجد میں یہ وعدہ کر کے کیوں پھر جا کے قبر والوں کو سجدہ کرتے ہیں لوگ؟ کیوں پھر قبر والے کا طواف کرتے ہیں لوگ جا کے؟ وعدہ توڑ دیا یا نہیں توڑ دیا اللہ سے؟ بتاؤ جب اتحیات کے اندر دو زانوں ہو کے ہم اس طرح بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس دو زانوں کے اوپر خوش ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بتاؤ اللہ کے آگے یہ وعدے رکھتے ہو یا نہیں رکھتے کہ التحیات للہ، یا اللہ میری کلی عبادت بھی تیرے لیے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ اللہ کو بطور تحفہ پیش فرمائے تھے۔ اللہ نے پوچھا ہاں میرے پیغمبر کیا تحفہ لے کے آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، فرمایا ہوگا تخیلات کے اندر کہتا ہوں میں کہ یا اللہ مال تو نہیں، پیسہ تو نہیں، لیکن التحیات للہ، یا اللہ میری کلی عبادت بھی تیرے لیے، میری زبان کی عبادت بھی کیا ہے؟ تیرے لیے۔ مولا مشکل کے اندر، میں حاجات کے اندر، بیماریوں کے اندر میں اگر کہیں پھنس بھی گیا، لیکن یا اللہ اس زبان سے نام نکلے گا تو صرف کس کا نکلے گا؟ تیرا ہی نام نکلے گا، تیرا ہی نام نکلے گا۔ یا اللہ میری کلی عبادت بھی تیرے لیے۔ آگے کیا ہے جی؟ والصلوات، یا اللہ میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، والطیبات، یا اللہ میری مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ سمجھ آئی ہے؟ مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کالا دمبا، بکرا، چھترا، گائے، نظر نیاز، حلوہ، مکھنڈی، کھیر، مکھانے، چھولے، جو بھی ہے یہ نظر نیاز ہے، اور یہ بھی مالی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ اور بات سنو، مالی عبادت بھی صرف کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ ہی کے نام کی ہوگی۔ مالی عبادت بھی صرف اللہ کے نام کی۔ نظر نیاز اگر دی جائے گی تو صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ ہاں ثواب جس مرضی بزرگ کو پہنچاؤ، ثواب جس مرضی بزرگ۔ میں صرف قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ سبق ختم کر دیں۔ دودھ دینے والا کون ہے؟ بولو سارے۔ سورۃ نحل کے اندر پڑھ کے آئے ہو یا نہیں؟ جو نئے ساتھی ہیں انشاءاللہ یہ آیت ان کو بڑا فائدہ دے گی۔ دودھ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کیا انسان یہ چوپایوں کے اندر، جانوروں کے اندر تیرے لیے عبرت کیا ہے؟ سبق، نشانی، علامت، عبرت۔ اللہ اکبر۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا جانوروں کے اندر تیرے لیے عبرت۔ اگر میں اسے یوں اس انداز سے کہوں کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں اے انسان تو اتنا گر چکا ہے، شرک کے اندر پڑھ کے اتنا گر چکا ہے، تجھے سمجھانے کے لیے مجھے جانوروں کی مثالیں دینی پڑ رہی ہیں۔ تجھے سمجھا، تجھے تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے تو میں نے عقل سے نوازا، تجھے تو میں نے سمجھ دی، بوجھ دی، تجھے تو میں نے اپنی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ عزت دی، شرف بخشا، تو اتنا گر چکا، تجھے سمجھانے کے لیے مجھے جانوروں کی مثالیں دینی پڑ رہی۔ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ چوپایوں کے اندر تیرے لیے کیا ہے؟ عبرت۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں انسان اپنے گھر کے دروازے پہ بندھی ہوئی بکری کو دیکھ، اے انسان اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بندھی ہوئی بھینس کو دیکھ، گائے کو دیکھ، اس کے اندر تیرے لیے عبرت۔ نسقیکم مما فی بطونہ، نسقیکم مما فی بطونہ، ہم اس کے پیٹ سے تجھے دودھ پلاتے ہیں، ہم اس کے پیٹ سے تجھے دودھ پلاتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کو سمجھایا اور خوب سمجھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب جانور چارہ کھاتا ہے، چارہ سیدھا میدے کے اندر جاتا ہے، اللہ نے میدے کے اندر ایسی مشینری فٹ کی کہ اس میدے نے چارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔
جو چارہ تھا کچھ کا اس نے گوبر بنایا اور کچھ کو اس نے دھکا دیا، جگر کی طرف سپلائی کر دیا۔ جگر کے اندر اللہ نے ایسی مشینری فٹ کی کہ جگر نے اصل چارے کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ جگر نے کچھ کا خون بنایا، اس کو کر دیا دل کی طرف سپلائی، اور کچھ کا اس نے دودھ بنایا، اس کو سپلائی کر دیا تھنوں کی طرف۔ اس کو سپلائی کس کی طرف کیا؟ تھنوں کی طرف کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ، ہم نے پلایا دودھ اس کے پیٹ سے۔ جانور کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، بھینس کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، بکری کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، گائے کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، ڈاچی کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم نے پلایا، کمال ہمارا ہے، پلایا ہم نے ہے، اس کے پیٹ سے پلایا۔ اللہ نے کیفیت بھی بتائی، پلایا کس طرح۔ اللہ نے فرمایا من بین فرث ودم، من بین فرث ودم، فرث گوبر کو کہتے ہیں، دم خون کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ، چارہ جب جانور کے پیٹ میں تھا، میدے میں تھا، ہم نے اس کو گوبر سے جدا کیا، اور چارہ جب جگر کے اندر تھا ہم نے اس کو خون سے جدا کر دیا، اور پھر تیرے برتن کے اندر ڈال دیا لبنن خالصا۔ تیرے برتن کے اندر کیا ڈالا؟ بولو سارے، خالص دودھ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا خالص دودھ۔ اللہ نے فرمایا دیکھ، ہم نے اس دودھ کے اندر گوبر کے تنکے کو، گوبر کی آمیزش کو ہم نے داخل نہیں ہونے دیا، اور دیکھ جب چارہ جگر کے اندر تھا ہم نے اس دودھ کے اندر خون کے قطرے کو شامل نہیں ہونے دیا۔ اگر گوبر کا تنکا دودھ میں شامل ہو جاتا، اگر خون کا قطرہ دودھ میں شامل ہو جاتا تو تیری طبیعت اس کو قبول نہ کرتی۔ ہم نے تیری طبیعت کا لحاظ رکھ کے، تیری نرم طبیعت کا ہم نے لحاظ رکھ کے تیرے برتن میں ہم نے ڈالا لبنن خالصا۔ اللہ نے عقلی دلیل دی۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، جس طرح میں نے تیرے برتن کے اندر خالص دودھ ڈالا، تو بھی اسی طرح میری خالص عبادت کیا کر، تو بھی اسی طرح میری خالص عبادت کیا کر۔ میری عبادت کے اندر، میری پکار کے اندر، چاہے کولی ہو، چاہے فیلی ہو، چاہے مالی ہو، جس قسم کی عبادت میری کرنی ہے، میری کسی عبادت کے اندر تو نے میرے کسی نبی کو شریک نہیں کرنا۔ تو نے میری کسی عبادت کے اندر میرے کسی پیارے ولی کو شریک نہیں کرنا۔ جب بھی تو نے مشکلات کے اندر پکارنا ہے، کسی نبی کی پکار نہیں کرنی، کسی ولی کی پکار نہیں کرنی، بلکہ خالص کس کو پکارنا ہے؟ بولو سارے، خالص کس کو پکارنا ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم؟ ایاک نعبد وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں نماز میں؟ ہاں آگے پڑھو کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے میرے اللہ۔ جس طرح نبیوں نے تجھے مشکلات کے اندر پکارا، انہی نبیوں کی لائن کے اوپر، انہی نبیوں کے رستے کے اوپر چل کے ہم تجھے بھی اسی طرح پکاریں گے۔ کسی کی، یا اللہ تیری عبادت کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کتنی قسمیں ہیں جی مدد کی؟ دو قسمیں، ما تحت الاسباب، جو ہم انسانی ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں، تو پانی لا دے، تو مجھے کھانا لا دے، یہ ہے ما تحت الاسباب، یہ مدد جائز ہے۔ لیکن ایک مدد ہے ما فوق الاسباب، جہاں اسباب ختم ہو جائیں، بیماری، ما تحت الاسباب، اس کے اندر کیا ہے مدد؟ ڈاکٹروں سے لو جا کے دوائی کھاؤ۔ لیکن جب بیماری حد سے تجاوز کر جائے، پھر انسان کہے جا کے اوے پیرا ہون تے تو ہی رہ گیا ساڈا، تو ہی بچا ہون۔ سمجھ آئی ہے؟ پھر جاتے ہیں گائے پکڑتے ہیں، دمبا پکڑتے ہیں، فلانے دربار پہ جا کے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے کے آتے ہیں کہ مجھ پہ یہ مصیبت آئی، میرے فلانے عزیز پہ مجھ پہ بیماری آ گئی، یہ میں غیر اللہ کی نظر نیاز دوں گا اور فلانا بابا مجھ سے مصیبت کو، میری بیماری کو دور کر دے گا۔ یہاں پہ اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ بتاؤ یہ مدد ہمیں صرف کس سے مانگنی چاہیے تھی؟ اللہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ملت ابراہیم، وہ مذہب
جس کے لیے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر اگر تو نے بھی اتباع کرنی ہے تو ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہے۔ وہی ابراہیم جب بیمار ہوتا ہے تو اپنی زبان سے کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا، مجھے موت دینے والا، مجھے زندگی دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے۔ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھی کو مدد کے لیے مشکلات میں حاجات میں پکاریں گے۔ یہ ہے شرک۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی آپ کو قسم بتائی ہے کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی عبادت کی جائے گی، غیر اللہ کے نام کی کوئی پکار کی جائے گی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ خالص عبادت چاہتے ہیں۔ ہم ملاوٹ والی چیز پسند کرتے ہیں؟ بولو سارے کرتے ہیں؟ جب ہم نہیں کرتے تو اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ ملاوٹ والی چیز پسند کر لے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، اللہ کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ کا مطالبہ ہی انسان سے یہ ہے جب تجھے میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا تو دنیا کے اندر جا کے میری عبادت بھی کیا کر، خالص عبادت کر۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں جی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس وہ انسان جو ہے امید کرتا اپنے ملاقات اپنے پروردگار کی، پس چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادتی، اور نہ شریک کر، ولا یشرک، اور نہ شریک کر بعبادتی، عبادت اپنے رب کی کہ احدا، کسی ایک کو، بعبادتی رب ہی، عبادت اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو شریک نہ کر، تب تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ ہیں؟ جب تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اور نیک عمل کے اوپر مواظبت اختیار کرے گا، قیامت والے دن تیری اللہ سے کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو جائے گی۔ قیامت والے دن تیرے دامن کے اندر اللہ کی رضا ہوگی۔ سمجھ آئی؟ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ دعا فرما لیں جی۔